بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 99.4 پنجاب رنگ کے NFC IT ملتان کے پروگرام زلزلہ زدگان برائے ترکیہ اور شام جو ہے اسپیشل پروگرام جو ہے ہم کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام جو ہے ہمارے ترکی اور شام کے جو بھائی ہیں مسلمان جو کہ زلزلے کی وجہ سے بہت زیادہ مصیبت میں ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور ان کے امداد کے لیے جو ہے وہ وزیر اعظم کا جو پروگرام چل رہا ہے امداد برائے زلزلہ زدگان، اس کی ترویج کے لیے جو ہے یہ آج پروگرام NFC IT کی تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، اور میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد کامران لیاقت بھٹی اس پروگرام کو جو ہے میزبانی کے فرائض دے رہا ہوں، اور میرے ساتھ جو ہے دو مہمان جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک پروفیسر امتیاز بلوچ صاحب جو کہ پروفیسر ہیں شعبہ اردو کے ایمرسن کالج میں رہے ہیں اور آج کل انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب میں ہوتے ہیں، تو میں ان کو ویلکم کہوں گا۔ شکریہ سر۔ اور دوسرا میرے ساتھ جو ہے موجود ہے معوذ محمد، ایک ینگ بچے جو کہ آپ کو جو ہے ترکی کے بارے میں بہت ساری معلومات ہیں ان کے پاس، اور وہ یہ خود جو ہے آرمی پبلک اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور یہ آپ کو جو ہے مفید معلومات جو ہے وہ اس بارے میں دیں گے، تو میں آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہم شروع کریں گے، اور سامعین و حاضرین جیسا کہ آپ سب لوگ جو کہ حالات حاضرہ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ایک بڑا زلزلہ جو ہے وہ شام اور ترکی میں آیا ہے۔ باقی ممالک بھی جو قریبی موجود ہیں، عراق ہے، فلسطین ہے، اردن ہے، مصر ہے، اور دوسرے جو قریبی ممالک ہیں ان میں بھی اس کے جھٹکے ضرور محسوس کیے گئے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ تباہی آئی ہے وہ ترکی اور شام میں آئی ہے، اور وہاں پہ جو ہے لاکھوں مسلمان ہمارے بھائی جو ہے وہ اس زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں، ان کے گھر جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں، اور وہاں پہ جو موسم ہے وہ بھی بہت سرد ہے، بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، جیسے کہ آپ ہمارے ہاں یہ سمجھیں کہ جو شمالی علاقہ جات کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ وہاں پہ موجود ہے۔ اس وقت سردیاں ہیں اور شدید مشکلات ہیں، وہاں پہ برف باری بھی ہو رہی ہے کئی جگہوں پہ، تو ان حالات میں بے گھر ہو جانا، گھر کی چھت ٹوٹ جانا جو ہے وہ بہت ہی جو ہے تکلیف دہ امر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر خوراک کے مسائل اور باقی جو طبی سہولتوں کی کمی ہے، بہت سارے لوگ زخمی ہیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ جیسے پچھلے دنوں پاکستان میں جب سیلاب آیا تھا، ہمارے سندھ اور بلوچستان اور پنجاب کے کچھ علاقے جو ہے اس سے متاثر ہوئے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح بے سر و سامانی کی حالت میں جو ہے وہ سارے لوگ بیٹھے تھے، اور مختلف ان کو بیماریاں اور بھوک اور چھت کا نہ ہونا، وہ ساری تکلیفوں سے گزر رہے تھے۔ تو اس وقت جو ہے یقیناً جو ترکی نے بھی ہمارے بہت مدد کی تھی، تو آج جب ان پہ برا وقت آیا ہے تو ہمیں ان کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے انیشیٹو لیا ہے کہ پوری قوم کا چندہ اکٹھا کر کے جو ہے اس کی امداد کی جائے، تو یقیناً ایک ایسا اقدام ہے، اور اس بارے میں میں چاہوں گا کہ پروفیسر امتیاز بلوچ صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر روشنی اور ڈالیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ یہ کتنا اچھا اور کتنا ضروری اقدام ہے۔ ڈاکٹر کامران لیاقت صاحب بہت شکریہ۔ آپ ہمیشہ FM جو ہے پنجاب رنگ، اس سے آپ جب پروگرام کرتے ہیں تو وہ واقعی سوسائٹی کے لیے، خاص طور پہ ہمارے سماج کے مختلف جو فیزز ہیں، اور نیشنلی اور انٹرنیشنلی بھی جب آپ پروگرام کرتے ہیں تو اس کی افادیت جو ہے وہ واقعی ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ پروگرام بھی اس وقت ایک برننگ ایشو ہے اور وقت کی ضرورت ہے، چونکہ جو کچھ ہوا ہے وہ اتنا جو ہے وہ خوفناک ہے کہ اس کو الفاظ جو ہے اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ بالکل جی۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ترکیہ میں اور شام میں کم و پیش 33,000 سے بھی زیادہ کم و پیش آج شام کی فگر 38,000 ہے، تو یہ ایک یعنی تعداد ہے جتنی اموات ہوئیں، اور بے گھر جو افراد ہیں ان کی تعداد علاوہ ہے، اسی طرح سے جو مالی اور جانی نقصان کے ساتھ ساتھ
ایک خوف کی فضا ہے. بالکل جی. اور ملت اسلامیہ کو اس قدرتی آفت سے شدید صدمہ ہوا ہے. ترکی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. تو کسی نے ایک ترکی کے بڑے آدمی سے پوچھا کہ آپ کا جو ہے وہ دوست کون ہے؟ صحیح. تو اس نے کہا کہ پاکستان. صحیح. تو اس نے پوچھا کہ دوسرا دوست؟ تو اس نے کہا وہ بھی پاکستان. صحیح. تو ترکی ہمارا ایسا برادر اسلامی ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے بہت گہرے مراسم ہیں. صحیح. ہمارے اپنے ملک میں پیارے پاکستان میں جب بھی کوئی قدرتی آفت آئی ہے تو اس میں ترکی نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے. صحیح. جس کی بہت ساری مثالیں ہیں. میں آپ کو ڈاکٹر صاحب بالکل قریب کی مثال دیتا ہوں. جی. ہمارا ڈسٹرکٹ جو مظفر گڑھ جس کی آبادی اس وقت بہت بڑی تعداد ہے، پنجاب کا بڑا ڈسٹرکٹ ہے. جی جی. جس میں جب یہ سیلاب آیا تو مظفر گڑھ میں شدید تباہی آئی. سیلاب دریائے سندھ کا پانی بھی اور چناب کا پانی بھی مل گیا. اتنا بڑا سیلاب آیا 2010 والے. جی 2000 بڑا سیلاب آیا. بہت بڑا سیلاب ہوتا ہے. قدرتی آفت ہی ڈاکٹر صاحب. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا، آپ اخبارات سے، ٹی وی سے، ریڈیو سے بھی وابستہ رہتے ہیں، خود لکھتے بھی رہتے ہیں. جیسا کہ آپ کا ایک ظاہر ہے آپ ایک بہت اچھے ٹیچر بھی ہیں اور تعلیم و تربیت سے وابستہ ہیں اور حالات حاضرہ پہ بھی آپ کی گہری. آپ جانتے ہیں کہ ترکی نے ایک تو انڈس ہاسپٹل جیسا تحفہ آپ کو دیا اور ساتھ ہی اس نے ترکی کالونی بنا دی ان لوگوں کے لیے جو بے گھر ہو گئے تھے. اور اس میں یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ خاتون اول جو ترکی کی تھیں انہوں نے اپنے گلے کا ہار بھی دے دیا تھا. یہ بڑا معروف واقعہ ہے. یہ ان کا ایک ظاہر ہے یہ اس کو میڈیا نے بھی کور کیا. لیکن اصل میں یہ جو ایک ہم دیکھتے ہیں نا جی، چاہے ادھر کے لکھنے والے ہیں، شاعر ہیں یا ادیب ہیں، یا ادھر کے لکھنے والے ہیں، ان میں سب سے نمایاں نام حضرت علامہ محمد اقبال کا ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس مولانا ظفر علی خان ہے اور مولانا الطاف حسین حالی ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اخوت ملیہ پر، اسلامی اخوت پر لکھا ہے. اور اقبال آپ جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابہ خاک کاشگر. تو اقبال نے جو ہے وہ مسلمانوں کو اسی حدیث کا تصور جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال جسم کی طرح ہے کہ اگر جسم کی کسی انگلی کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو پھر یہ ہاتھ کی انگلی کو تکلیف ہوتی ہے، پھر سارے جسم درد سے دکھتا ہے. تو مسلمان بھی ایسے ہیں، یعنی ملت اسلامیہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب، وہ بھی ایسے ہیں. تو ہمارے دل جو ہے وہ ترکی کے ساتھ واقعی ہم شدید غم زدہ ہیں اور ہمیں بھی ان کے غم میں ہم شریک ہیں. میں آپ کو اس موقع پہ ایک بات کا ضرور تذکرہ کروں گا کہ جیسا میں نے کہا کہ ترکی کہ ایک بندے نے کہا جی پھر بھی پاکستان. اسی دوران میں آج کل آئی ایس پی میں صدر شعبہ اردو ہوں. تو ہمارے 11-12 فروری کو ہم نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کرائی ہے جس کو جو ہے وہ اس ایران سے جو ہے وہ محمد کیو مرسی جو باہر کے ہمارے سکالر تھے اور ادھر سے جو تھے وہ ترکیہ سے جو تھے وہ آئیکوت کشمیری تھے. اس کے نام میں بھی دیکھیں کشمیری. تو اس کو بھی ہم نے بلایا ہوا تھا اور ادھر سے یہ زلزلہ آ گیا. تو جب ہم سے بات کی تو انہوں نے کہا یار یہ ہمارا پہلے سے طے ہے، اگرچہ ہمارے حالات خراب ہیں اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب اس کی حب الوطنی اپنی اور پاکستان کے ساتھ محبت دیکھیں. وہ آئیکوت کشمیری اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ انسٹیٹیوشن آف سدرن پنجاب میں آئے اور اس نے آ کے ہمارے جو سکالرز تھے، ہم نے یہاں نیشنل سکالر بھی بلائے ہوئے تھے 22 کی تعداد میں، سب کے ساتھ آرٹیکلز بھی پڑھے اور 2 دن کے سارے سیشنز میں وہ موجود رہے. انہوں نے شمولیت اختیار کی. اب وہ لاہور گئے ہوئے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس نے اس حادثے کو بھی حوصلہ دیکھیں سر، یعنی انہوں نے اس حادثے کو بھی برداشت کیا. انہوں نے کہا میرے بھائیوں نے مجھے پاکستان بلایا ہے ایک علمی ضرورت کے لیے، علمی خدمت، وہ یہاں آئے. ہمارا بھی فرض بنتا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ ہمارا سارا وسیب سن رہا ہے اور آپ کا چینل ماشاءاللہ میں خود بھی سنتا رہتا ہوں. اور ایف ایم کا تو ماشاءاللہ جب سے ایف ایم جو ہے نا کار میں آیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا میڈیا کا ذریعہ ہے.
تو اس میں ہمارا پیغام جہاں بھی پہنچ رہا ہے. دیکھیں وہ دو معزز پروفیسر، ایک ایران سے آ گیا اور ایک جو ہے وہ ترکی سے آیا، یہاں کی علمی اور تحقیقی خدمت کرنے کے لیے، یہاں کے وسیب کی، کیونکہ جو انسٹیٹیوشن آف ساؤدرن پنجاب ہے وہ بھی ہمارے ساؤتھ کا ادارہ ہے. تو جیسے آپ لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، NFC کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، تو ملی خدمت کے لیے ان کو، ہمارے وسیب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ، دیکھیں گورنمنٹس آتی جاتی رہتی ہیں ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو بھی گورنمنٹس ہے ہمیں نا ان چیزوں سے مبرہ ہونا چاہیے. ہمیں گورنمنٹ کو چندہ دینا چاہیے اور سرکاری طور پہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ، امداد، سامان کی صورت میں چیزیں جمع ہوں اور ہمارے بھائیوں تک یہ امداد پہنچے. چونکہ ہم نے نا وہ جذبہ بھی دیکھا تھا جو تحریک خلافت کے دنوں میں تھا، اور 2010 کے سیلاب میں آپ نے یہ جذبہ بھی دیکھا، جس کی میں نے ادنیٰ سی مثال کا ذکر کیا ہے، ورنہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں. پہلے جب زلزلہ پاکستان میں ایبٹ آباد اور یہ اسلام آباد ایریا میں آیا تھا، تو اس وقت بھی ترکی نے اسی طریقے سے بڑھ چڑھ کے امداد کی تھی، اور ساتھ اسی طریقے سے وہاں پہ بالا کوٹ جو ہے وہاں پہ ایک پوری بستی بسا کے دی تھی، اور وہ ایسے گھر بنا کے دیے تھے جو کہ زلزلہ کو برداشت کر سکے اور طرز تعمیر بھی بتایا، بہترین طرز پہاڑی علاقے میں کیسا طرز تعمیر ہو. میں خود، بلکہ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا وہاں پہ بالا کوٹ میں ایسے ہی ایک گھر میں 2 راتیں گزارنے کا، تو بہترین ہر طرح کی سہولت، صاف ستھرے واش روم، صاف ستھرے کمرے بنے ہوئے. وہ جو ہے لوگوں نے، اب ان کو ظاہری بات ہے غریب لوگ ہیں وہاں کے، وہ انہوں نے اس کو ہوٹل کے طور پہ چلا رہے تھے کہ آپ جو وہاں پہ رات کو سٹے کر سکتے ہیں، پے کر سکے. تو وہ یقیناً جو ہے وہ ایک اچھا تجربہ تھا، اور اس سے ہمیں نظر آیا کہ ترکی کی یادگار، حالانکہ میں اس سے تقریباً 15 سال بعد گیا تھا، لیکن وہ ابھی تک مکان جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، اور لوگ اس کو استعمال کر کے نہ صرف اپنی رہائش کی ہوئی ہے، بلکہ اس کا کچھ پورشن جو ہے وہ کرائے پہ دے کے اپنا روزگار بھی کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. تو اس طریقے سے امداد ہمیشہ ترکی کی طرف سے ہمیں آتی رہی ہے، اور ہم بھی وہی بات ہے، خلافت کے جب تحریک تھی، یا خلافت کی تحریک سے پہلے جب وہ خلیفہ کو امداد کی ضرورت کئی 1-2 موقع پہ پڑی، جب وہ ریلوے کا پروجیکٹ بنا رہے تھے مدینہ تک کا، تو اس وقت بھی برِ صغیر کے مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. سب سے زیادہ جو فنڈ ہے وہ جو ہے برِ صغیر سے گیا تھا. یہ تاریخ میں رقم ہے ان کی کتابوں میں کہ جی سب سے زیادہ جو امداد پوری دنیا سے آئی وہ برِ صغیر کے مسلمانوں کی آئی، جبکہ ہم اس وقت انگریزوں کے غلام تھے، اور ہمارے اپنے حالات ناگفتہ بے تھے. معاشی جو ہے ہمارا استحصال کیا جا رہا تھا، اور ہمارے افلاس کی تعداد اس وقت بھی زیادہ تھی، ریشو زیادہ تھی. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ تحریک خلافت اور خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے یہ باتیں یقیناً ایک دفعہ رلا دیتی ہیں کہ ہماری ماؤں بہنوں نے اپنا زیور بیچ دیا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ خواتین کی سب سے بڑی محبت کمزوری زیور ہے، وہ اس کو بڑی یعنی چاہت سے اور سنبھال رکھتی ہیں. لیکن انہوں نے ملت کی خاطر، ایک کاز کی خاطر، اس دور کی آپ شاعری دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ظفر علی خان ہے، یا جو ہے نا ہمارے علامہ اقبال کا جو کلام ہے، یا اس دور کے جو ہمارے دیگر شاعر ہیں، مشاہیر ہیں، ان کی تحریریں ہیں، وہ اس تاریخ سے بھری پڑی ہیں کہ تحریک خلافت کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں یہاں کے مسلمانوں نے واقعی برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے راس کماری سے لے کے کماڑی تک کوئی ایسا خطہ نہیں تھا جہاں مسلمانوں نے ترکی سے اظہار یکجہتی نہ کیا ہو. دامے درمے سکھ نے ہر طرح سے مسلمانوں نے اظہار یکجہتی کیا، اور آج بھی وہی زمانہ ہے. دیکھیے مسلمان پر جو وقت آتا ہے تو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے مسلمان کو بھی اس درد کو محسوس کرنا چاہیے. مجھے یہ بات کہتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک زوال کی صورت سوسائٹی میں آئی ہے، جو ایک مٹیریلزم آیا ہے ڈاکٹر صاحب، جو مادہ پرستی آئی ہے، ان جذبوں میں دیکھ رہا ہوں بطور ایک معاشرے کو اسٹڈی کرنے والے کے، بطور ایک استاد کے، میرا لوگوں سے ایک جو ہے تعلق رہتا ہے، لوگوں سے ایک واسطہ رہتا ہے. میں جو محسوس کر رہا ہوں کہ جذبوں میں کمی آئی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے.
آج ان ہمارے بھائیوں پہ وقت ہے تو کل برا وقت ہم پہ بھی آ سکتا ہے, کسی پہ بھی آ سکتا ہے, کسی پہ بھی آ سکتا ہے, دنیا کے کسی خطے میں. اور یہ بات بڑی قابل تعریف ہے موجودہ حکومت کی کہ فوراً ہی ہماری حکومت نے جو ہے وہ ایک اقدام کیا اور سامان جو ہے وہاں بھجوایا. لیکن اس چیز کی جو ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ حکومت جو ہے وہ سب کچھ نہیں کر سکتی. ایسے ہی عوامی سطح پہ جب تک, جس کا ذکر میں نے کیا ہے سر, کہ جب تحریک خلافت تھی تب بھی عوامی سطح پہ, اور جب آپ دیکھیں کہ ترکی نے وہاں مہم چلائی پاکستان کے زلزلے کے زمانے میں, پھر سیلاب کے زمانے میں, تو وہاں کے ترک عوام نے کتنی مدد دی. تو یہ مدد ترکی کی حکومت سے بھی تھی, عوام سے بھی تھی. تو یہاں بھی عوام کا فرض ہے کہ جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی ہے, ہوا کے دوش پر جو ہمارے بہن بھائی, چھوٹے بڑے طلباء, جو نوجوان اس ہماری آواز کو, ہماری اپیل کو سن رہے ہیں, اس پروگرام کا بڑا مقصد بھی یہی ہے, پنجاب رنگ کا جو آپ کا ایف ایم کا یہ چینل ہے, کہ ہمارے بھائیوں کی مدد ہو, اور تاکہ ان کی جو اس وقت جو قسمہ پرسی کا علاج ہے, مکان جو ہے وہ ہو گئے ہیں, منہدم ہو گئے, ختم ہو گئے, اور ان کے جو ظاہر کھانے پینے کے مسائل ہیں, سردی بہت شدید ہے سر, اور وہاں جو حالات ہیں وہ ناگفتہ بے ہیں. تو ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ آگے بڑھیں, اور آگے جو پہلے ہم نے مثالیں قائم کی ہیں ان میں مزید اضافہ کریں. بالکل جی. تو اب جو ہے میرے ساتھ موجود ہیں معوذ محمد. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں کلاس 7 کا ایک طالب علم ہوں, اور میں اسکول اے پی ایس میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو ترکی, موجودہ ترکی ہے, اس کی تاریخ کیا ہے؟ کیونکہ ترک تو زیادہ تر رہتے تھے افغانستان سے اوپر کے علاقے, سمرقند, بخارا, تاشقند, ان علاقوں میں. تو یہ جو ترکی, موجودہ ترکی ہے, یہاں پہ وہ کیسے پہنچے اور کیسے اس علاقے میں اسلام پھیلا؟ ذرا اس بارے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین و سامعین کو بتائیں, ہسٹری کیا ہے. تو یہ بات بہت پرانی ہے کہ ترک قوم جو تھی, اصل ان کے چھوٹے چھوٹے قبائل ہوتے تھے جو کہ سینٹرل ایشیا, جہاں پر آذربائیجان, ترکمینستان اور ان علاقوں میں بٹے ہوئے تھے. صحیح. ایک چھوٹے چھوٹے قبیلے آپس میں ایسے جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کو جانتے تھے, لیکن قبیلہ علیحدہ ہی ہوتا تھا. یہ بہت صدیوں سے وہاں رہتے آئے, لیکن جب منگول آئے, منگولیا سے انہوں نے چین پر حملہ کیا, پھر مسلمانوں کے اوپر شروع ہو گیا حملہ ان کا, تو یہ ڈر گئے, کیونکہ منگول جس تیزی سے آ رہے تھے, یہاں تک کہ اس زمانے میں تو خبر پھیل گئی کہ یہ یاجوج ماجوج ہی ہیں. تو منگولوں کے ڈر سے یہ شروع میں وہاں سے بھاگے, سروں نے وہاں سے مہاجر بن کے اس طرف ویسٹرن سائڈ پہ آئے, مغربی, اور ادھر یہاں پر ایک سلجوق حکومت تھی جو کہ ترک قبیلوں سے ہی تعلق رکھتی تھی, جو کہ یہاں پر پہلے سے ایک حکومت بن چکی تھی. تو ان کے نیچے یہ الگ بہت سارے قبیلوں نے پناہ مانگی اور ان کو پناہ مل گئی, لیکن ایک شرط تھی کہ انہوں نے سرحدوں کی حفاظت کرنی ہوتی تھی. ان میں سے ایک قبیلہ تھا کائی قبیلہ, وہ جو یورپی حصہ تھا سرحد کا, ادھر ان کو جگہ ملی. اگر ہم دیکھیں, ہمیں کچھ عرصے پہلے ہی ڈرامہ مشہور ہوا ارطغرل غازی اور عثمان غازی, یہ دونوں ڈرامے کافی پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں. اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ارطغرل غازی نے جتنے علاقے فتح کیے, تو وہ پہلے تو سلجوقوں کے انڈر ہی کام کرتا تھا, لیکن اب عثمان کا دور آیا تو اس کو ایک خواب آیا. وہ خواب آج بھی بہت مشہور ہے. اس نے دیکھا کہ عثمان کے جو استاد تھے ان کے اندر سے ایک چاند نکلتا ہے اور عثمان کے سینے میں چلا جاتا ہے. پھر عثمان کے سینے سے ایک درخت نکلتا ہے اور اس کی شاخیں مغرب اور مشرق میں پھیل جاتی ہیں, اور 4 چٹانیں آتی ہیں جو اس کی شاخوں کو سہارا دیتی ہیں. پھر اس درخت کے پتے لال ہو جاتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں سوکھ کے, اور پھر دریا بڑے بڑے درخت کے نیچے سے نکلتے ہیں اور وہ بھی آگے پیچھے پھیل جاتے ہیں. پھر خواب کے آخر میں وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک انگوٹھی ہوتی ہے جس کے اوپر ایک شہر کا نقشہ ہوتا ہے. وہ شہر بہت ہی خوبصورت اور حسین ہوتا ہے.
خواب کے مطابق اس شہر میں 2 سمندر اور 2 بر اعظم ملتے ہیں. صحیح. وہ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا چاہتا ہے کہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. وہ اس کا ذکر اپنے استاد سے کرتا ہے تو استاد خوشی سے کہتا ہے کہ تمہیں ایک بہت عظیم سلطنت کا خواب ملا ہے اور تم میری بیٹی سے شادی کر لو. تو اس خواب کی تعبیر ہو جاتی ہے اور عثمان وہاں سے فتح شروع کر لیتا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے علاقے فتح کرتا ہے. اس زمانے میں سلجوق بہت کمزور ہو چکے ہوتے ہیں اور غداروں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے. عثمان پھر اس بات کا فائدہ اٹھا کے ایک چھوٹی سی ریاست قائم کرتا ہے. پھر جب سلجوق مٹ جاتے ہیں اور منگولوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے پورے ایشیا اور سینٹرل ایشیا والے علاقوں میں، تو عثمان کا جو بیٹا اورحان ہوتا ہے، وہ عثمان کے جو خواب ہوتے ہیں کہ عثمان کا ہمیشہ سے خواب تھا برسا کو فتح کرنا، تو اورحان اس کا وہ خواب پورا کرتا ہے. برسا کی فتح کے کچھ عرصے بعد ہی عثمان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ برسا میں ہی اس کو دفنایا جاتا ہے. اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو برسا کا جو علاقہ ہے وہاں پر عثمان کی اور اورحان کی دونوں کی قبریں واقع ہیں. اب اورحان صرف یہاں تک نہیں رکتا، وہ اس فتح کو آگے بڑھاتا جاتا ہے. اور بھی ان کے جانشین ہوتے ہیں جو اس کو اناطولیہ پہ قائم کرتے ہیں. اناطولیہ سے نکل کے یورپ میں یہ بھی ایک کافی بڑا ٹاپک تھا کہ ایک سلطان کا وقت تھا کہ اس وقت جو سائبیریا کا علاقہ تھا وہاں پر بہت زیادہ بغاوتیں تھیں جو کہ بازنطینی سلطنت جو اب ختم ہو رہی تھی اس کا حصہ تھا، اور وہ سائبیریا کا علاقہ بھی اب آزاد ہونا چاہتا تھا. تو اس پہ جو بازنطینی شہنشاہ تھا اس زمانے کا، خاص کر ان کا وزیر نے خفیہ تعلقات عثمانیوں سے شروع کر دیے. تو اس سے ان کو عثمانیوں کو موقع ملا کہ وہ گیلی پولی ایک شہر تھا کہ وہ وہاں پر اپنی ایک فوجی بیرک قائم کر سکیں. ان کو اجازت مل کر وہ وہاں چلے گئے. وہاں پر سپاہی جہاز کے ذریعے پہنچے درہ دانیال سے. وہاں پر گیلی پولی کے بعد انہوں نے بازنطینیوں کی مدد کی، لیکن اس کے بعد عثمان خود بھی فتح کرنا شروع ہو گئے وہاں کا علاقہ. اور اس میں جو وزیر اعظم تھا وہ اب شہنشاہ بن چکا تھا خود ہی، کیونکہ اس نے غداری کی تھی اور وہ کامیاب ہو گئی تھی. لیکن جو یورپ کے رومن امپائر کے چھوٹے سے حصے میں لوگ رہتے تھے وہ بہت زیادہ ناراض تھے اپنے نئے شہنشاہ سے، کیونکہ اس کی وجہ سے عثمانی یورپ میں داخل ہو چکے تھے. کیونکہ یورپ والے دیکھ چکے تھے کہ جب اندلس تھا اسپین، جب وہ فتح ہوا تھا وہ کافی عرصے تک یورپ میں برقرار رہا اور اتنے عرصے تک وہاں پر ایک عظیم ریاست تو اس کا مطلب ہے اس طریقے سے جو ہے وہ عثمانی جو ہے وہ ایک چھوٹی سی شہر کی حکومت سے ایک بہت بڑے سلطنت میں جو ہے وہ قائم کرنے میں کامیاب ہوئے. اور پھر جو ہے انہوں نے جب عراق اور پھر مکہ اور مدینہ حجاز کو جب فتح کر لیا، مصر کو فتح کر لیا، تو پھر انہوں نے اس کو خلافت کا نام دے دیا. تو اس طریقے سے جو خلافت عثمانیہ ہے وہ پورے مسلمانوں کی ایک نمائندہ جو حکومت بن گئی. اور پھر جتنے بھی مسلمان علاقے تھے اس میں سے 70-80% علاقے پہ عثمانیوں کی حکومت قائم ہوئی، اور جس میں یہ موجودہ ترکی بھی شامل تھا. اور یہ اس کا ایک قسم کا آپ کہہ لیں کیپٹل کہہ لیں، دارالحکومت تھا، جہاں سے عثمانی پورے یورپ پہ اور افریقہ پہ اور ایشیا پہ حکومت کرتے تھے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ خلافت عثمانیہ قائم ہوئی. اور یہ جو اناطولیہ پہلے یہ علاقہ کہلاتا تھا وہ ترک قبیلوں کا مسکن بنا، اور اسی لیے بعد میں اس کو ترکی کا نام دیا گیا اور آج کل اس کا نام ترکیہ ہے. تو اس طریقے سے یہ علاقہ موجود ہے جہاں پہ جو ہے وہ 95% لوگ مسلمان ہیں، اور جو ہے بڑے اچھے مسلمان ہیں جو تمام مسلمانوں کا درد رکھتے ہیں، جو ہم بات کر رہے تھے. اور اسی لیے جو ہے ہم ہمیشہ ترکوں نے باقی مسلمانوں کو اپنا بھائی
سمجھا ہے، ہر وقت امداد کی ہے، چاہے وہ فلسطین کے ہو، چاہے وہ کشمیر کے لیے ہو، چاہے وہ برما میں موجود روہنگیا مسلمان ہوں، یا چاہے ملیشیا انڈونیشیا جب جو ہیں وہ ولندیزی حکومت کے انڈر تھے، تو اس وقت ان کے حقوق کے لیے بھی جو ہے خلافت عثمانیہ نے بہت سارے اقدامات کیے تھے۔ تو ہمیشہ ترک جو ہے وہ اپنے آپ کو اسلام کا حصہ، مسلمانوں کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ہمیں بھی جو ہے اس مشکل گھڑی جو اب ان پہ آئی ہے اس کے اوپر جو ہے ان کی وہ کرنی چاہیے، امداد کرنی چاہیے۔ تو میں چاہوں گا کہ پروفیسر امتیاز صاحب جو کہ اردو کے پروفیسر ہیں، تو میں چاہوں گا کہ جو مولانا رومی، ترکی کا جو مین شاعر آپ کہہ لیں، یا ترکی کی پہچان ہمارے لیے جو ہے وہ مولانا رومی ہے، تو مولانا رومی کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارے سامعین و حاضرین کو بتائیں کہ ان کی شاعری کس نوعیت کی تھی، اور پھر علامہ اقبال جو ہے وہ اس کو اپنا غیبی پیر مانتے تھے، تو کس طریقے سے جو ہے وہ مولانا رومی کے نظریات تھے، وہ ذرا بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا، اور اقبال اور مولانا رومی پہ، نتشے پہ اور گویٹے پہ کئی کتابیں ہیں جن کے اوپر جو ہے نا مطالعات موجود ہیں، اور اقبال کی جو شعریات ہے اور اس کے جو فکری منابع ہیں ان میں مولانا روم کا بھی حصہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اقبال کی جو شاعری ہے اس میں فارسی کا حصہ بھی موجود ہے، اور وہ ایک غالب حصہ ہے بالکل۔ اور اقبال کی جو ظاہر وہ ان کی رہائش تو سیالکوٹ سے تھی، اور تعلق یہی پاکستان برصغیر پاک و ہند سے تھا۔ اب وہ فارسی ان کی مادری زبان تو نہیں تھی، مادری زبان آپ سب جانتے ہیں کہ پنجابی تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے مولانا روم کو اور جتنے اور لوگ ہیں ہمارے اسلامی مفکر ہیں اور مغربی مفکر ہیں ان کو غور سے پڑھا، اور آپ کی جو علمی اور جو ہماری شاعری کی روایت ہے اس میں کہوں گا کہ اقبال واحد لرنڈ آدمی ہے جس کے پاس نالج بھی ہے، یعنی صرف تخیل نہیں ہے کہ اس کی باتیں خالی خودی سوچ پر مبنی نہیں بلکہ ان کی ایک کنکریٹ صورت ہے۔ بالکل، وہ ایک فلسفہ لے کے چلا وہ شاعری میں، اس لیے اس نے کہا کہ جو میری شاعری ہے وہ سخن وری نہیں ہے، یہ پیغمبری کا ایک حصہ ہے، یہ اصلاح احوال ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کی کئی نظمیں ایسی ہیں کہ جن کا مقصدی پیغام ہے۔ طلوع اسلام آپ دیکھیں، لین خدا کے حضور میں دیکھیں، شکوہ جواب شکوہ دیکھیں۔ اچھا، آپ حیران ہوں گے ڈاکٹر صاحب کہ یہ نظمیں جو ہے نا، یہ تکنیکی طور پہ، فکری طور پہ جن نظموں کا میں نے نام لیا، یا کلیات اقبال کو اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ ان کے اندر جو شخصیات ہیں، عطار ہو، رومی ہو، یہ دیکھیں عطار، رومی، غزالی، یہ سارے ہمارے قومی اسلامی ہیروز ہیں۔ بالکل، اور اقبال دراصل ایک ان نشت ثانیہ کا شاعر ہے۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جب میں اسلامی جو مفکرین ہیں، دیکھیں ایک طرف ان کا مطالعہ مغربی مفکرین اور دانشوروں کا تھا، اور دوسری طرف ان کا جو مطالعہ تھا، جو ان کے سٹڈیز تھے وہ اسلامی مفکرین سے بھی تھے۔ تو جو مشرق کے مفکرین ہیں وہ رومی، عطار ہو، غزالی ہو، ان سب کا اقبال کے پاس مطالعہ تھا، اور شعریات اقبال جو ہیں دراصل ایک وسیلہ ہیں انہی مطالعات کو لوگوں تک پہنچانے کا۔ اگر وہ عثمانیوں پہ کہتا ہے کہ کوہ غم ٹوٹا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ بس یہ شب اب طویل ہے، وہ آگے آپ کو خبر دیتا ہے کہ یہ کچھ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی کوئی ایسے برے حالات پیدا ہوتے ہیں پھر اسی راکھ سے ایک نئی چنگاری پیدا ہوتی ہے۔ اگر عثمانی سلطنت ختم ہوگی تو اقبال نے یہ نہیں کہا کہ آپ چپ کر جائیں، آپ بیٹھ جائیں۔ اگر یہاں برصغیر پاک و ہند میں انگریز آ کے بیٹھ گیا تو اقبال نے یہ نہیں کہا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ افغانستان کے اگر حالات برے ہیں، مصر کے برے ہیں، یا جو مشرق وسطیٰ کے اس وقت حالات تھے، ادھر تقریباً جو تھا انگریز ہر صورت میں چھایا ہوا تھا، اور اس وقت یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اس کا سورج کہیں غروب ہی نہیں ہوتا تھا، ہر جگہ اس کی حکومت تھی۔ اقبال نے دراصل مسلمانوں کو ایک قومی طور پہ بیدار کیا ہے،
اور قومی طور پر انہیں جو پیغام دیا ہے کہ آپ جاگیں، یہ طلوع اسلام ہے، شکوہ جواب شکوہ ہے، ساقی نامہ ہے، یہ جو اقبال کی بڑی بڑی نظمیں ہیں، یہ اسلام کے جو تصور ہے ملت کے خاص طور پہ وحدت کے، ان پر مبنی ہے، اور ان کے جو بنیادی ماخذات ہیں وہ مثنوی مولانا روم ہے، جس مثنوی کو دراصل کہا جاتا ہے کہ یہ پہلوی زبان میں یہ قرآن کی طرح ہے، یعنی پہلوی زبان میں یہ مثنوی، اس میں دیکھیں اس کے جو نصیحت کے حصے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، بہترین حکایات رومی۔ اقبال کی شاعری کا اگر آپ خلاصہ کرتے ہیں تو وہ ایک یقیناً فلاسفر کی شاعری ہے، اور اس کی ہر جو وہ میسج دیتا ہے، اس کی ہر نظم کا اختتام تاریخی حوالے ہیں، تلمیح ہے، حکایات ہیں، کہانیاں ہیں۔ جیسے دیکھیں ڈاکٹر صاحب قرآن کا انداز سمجھانے کا ہے، اس میں قرآنی قصہ جات بھی ہیں، آپ دیکھیں کہ اس میں قوموں کی تاریخ، زوال، اسباب، عروج، اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن جو ہے نا پوری آپ کے سامنے باتیں کھول دیتا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اقبال کے کلام میں جو فکری آپ کو ایک سدھار کی صورت اور بہت زیادہ پختگی نظر آتی ہے، وہ آپ دیکھیے کہ اردو شاعری سے بالکل ہٹ کے ہے، جو پیغام ہے اس میں اسلامی اثرات زیادہ ہیں۔ دیکھیں انہوں نے پڑھا جا کے مغرب میں ہے، لیکن اس نے یہ دیکھا اقبال نے کہ میری قوم کی حالت ناگفتہ بے ہے، تو اس کی جو فکر ہے وہ اسلامی ہے، اس نے مسلمانوں کو سنوارنا تھا، مسلمانوں کو جگانا تھا، آرائش کرنا تھا، جب انہیں بیدار کرنا تھا۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب لاہور میں انجمن اسلامیہ حمایت الاسلامیہ کے جلسے ہوتے تھے تو اقبال ساری رات اپنی وہاں سالانہ جلسوں میں نظمیں سناتے تھے، بالکل، اور لوگ فرمائش کرتے تھے۔ یہ بڑی بڑی ساری نظمیں جو کلیات اقبال میں شامل ہیں ڈاکٹر صاحب یہ وہاں سنائی گئی ہیں، بالکل جی، اور تمام جو برِ صغیر پاک و ہند کے دور و نزدیک کے لوگ ہیں وہ انجمن حمایت الاسلام کے سالانہ جلسوں میں شامل ہوتے تھے۔ تو اقبال کا اور جو رومی کا فکری منبع ہے وہ دراصل دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں اقبال ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں، ظاہری بات ہے، اور یہ ہوتا ہے فکری اختلاف جو ہے ایک پازیٹیو چیز ہے، تعمیری چیز ہے، اور وہ ہوتا بھی ہے، لیکن اقبال نے بہت ساری چیزوں سے وہاں سے جو ہے وہ فیض بھی حاصل کیا، اور ظاہر رومی ایک بڑا حوالہ ہے۔ اب دیکھیں مثنوی جو ہے اس کا انداز بڑا زبردست ہے، اس میں جو ان کے بادشاہ ہیں، جو ان کی تاریخ ہے وہ بھی درج ہے۔ اقبال کی شاعری میں دیکھیں تاریخ درج ہے، اب دیکھیں نا اقبال کی شاعری میں بہت سارے تاریخی واقعات، اور اشارہ ہے کہ مٹایا کیسر و کسریٰ کو، کہ استبداد کو کس نے مٹایا، کہ کیسر و کسریٰ کا جو ظلم تھا وہ اقبال کہتا ہے وہ فارمولہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ زور حیدر تھا، فقر بوذر تھا، اور صدق سلمانی تھا، کہ جس نے استبداد کو، ظلم کو، جبر کو، جو کہ کیسر و کسریٰ کا تھا، اس کو مٹانے کے لیے انہیں فارمولہ بتایا کہ آپ سادگی اختیار کریں، آپ سچائی اختیار کریں، آپ کے پاس جو یہ جو عللے تللے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ملت اسلامیہ کی اس وقت جو حالت ہے، ایک وجہ اس کی عللے تللے بھی ہیں ڈاکٹر صاحب، یعنی کفایت شاعری جو اسلامی شعر ہے بس درمیانی راستہ وہ ہم نے چھوڑا ہے۔ اب ہم جس موضوع کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا تو ہمیں چاہیے کہ ترکیہ کے مسلمانوں کا ہم ساتھ دیں، اور یہ وہ وقت ہے نازک، اللہ کرے ہمارے بھائی سلامت رہیں، اور ہمارے بھائیوں سے یہ دکھ کی گھڑی جلدی جلدی، لیکن دعاؤں سے یقیناً جو ہے وہ ایک طرح سے اثر ہوتا ہے، لیکن ہماری عملی امداد بھی بہت ضروری ہے، بالکل جی، ہمارے چاہے چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بچے ہوں، تعلیمی ادارے ہوں، ان کو بھی، اور ہماری سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی، اگر دیکھیں نا ہم سر 10 روپے، 100 روپے، 1000 روپیہ، جتنی ہم اس میں ہماری توفیق ہے، اگر ہم ان بھائیوں کے لیے جمع کرتے دیکھیں وہ کتنے پیسے ہو جائیں گے، 22-23 کروڑ عوام اگر پیسے جمع کرے گی اور اپنے بھائیوں کے لیے نا سر 10 روپے ہی کر لے تو دیکھیں وہ 23 کروڑ کے 2.5 ارب روپے بن جاتے ہیں، اچھے خاصے پیسے ہیں نا جی۔ تو ہمیں چاہیے
کہ ہم اپنے بھائیوں کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیں، جی کیونکہ انہوں نے بھی ہمیں کبھی مشکل کی گھڑی میں ہمارا بالکل ساتھ نہیں چھوڑا، بالکل یعنی جب بھی ہمارے اوپر برا وقت آیا ہے، صحیح دیکھیں آپ کے ایٹمی اثاثے ہیں، آپ کا دفاع ہے، جی آپ کی زراعت ہے، جی آپ کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں میں ترکی آپ کے ساتھ نہ ہو، بالکل اور اس وقت ٹیکنالوجی میں، اس وقت ترکی میں ٹیکنالوجی میں، اب دیکھیں میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا یہ جو ہمارے پاس ڈاکٹر آئی خود کشمیر جو آیا ہے، ہاں جی وہ ادھر انکرا یونیورسٹی میں اردو کا ہیڈ ہے، اس نے کہا جی ہم آپ کو اردو تکنیکی بنیادوں پہ پڑھائیں گے، یعنی آپ کو ہم اردو ہمارے بچے ایکسچینج پروگرام ہو، ہم تکنیکی بنیادوں پہ پڑھائیں گے کہ ہمارے بچے پڑھنے کے بعد کوئی کام کر سکے، ہاں جی ہم نے جو نصابات ہیں ایسے بنائے ہوئے ہاں ہیں، جی یعنی اس کے باوجود کہ وہاں یہ زلزلہ ہے، ہاں جی وہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ اردو پڑھنے والے بچوں کے لیے بھی وہ معاشرے کے مفید شہری ہو سکے، جی بالکل وہ اپنا درد چھپا کے ہاں جی ہماری دعوت پہ یہاں آیا ہے، جی تو یہ ایک قوم ہوتی ہے بھائی، جی یہ ہمارا ملی ایک درد ہے جس نے محسوس جی کیا ہے، تو ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اور ملت کے تمام افراد کو چاہیے کہ ہماری اس اپیل کو جو ہے وہ اس طرح سے دیکھیں کہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ترکی نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ بالکل جی۔ تو معوذ محمد میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے ہمارے سامعین و حاضرین کو تھوڑا سا زلزلے کی وجوہات کے بارے میں بتائیں کہ زلزلہ کیسے آتا ہے، یہ کیوں آتا ہے، جو ایک سائنسی نظریہ ہے، جو سائنسی بنیاد ہے، وہ تھوڑی سی آپ بتائیں تاکہ ہمارے جاننے والے سننے والے اس چیز کو سمجھ سکیں۔ جی یہ جو زلزلہ ہوتا ہے، یہ اس کا زیادہ تر وجوہات ہوتی ہیں کہ جو ہماری زمین کی ایک سطح ہے اس کے نیچے سارا کچھ اس طرح بالکل سخت نہیں ہے، وہ وہاں پر بڑے بڑے ایسے پلیٹس ہیں جو کہ اکثر گھومتی رہتی ہیں، کیونکہ ان کے نیچے جو ایک لاوا ہوتا ہے، میگنیشیم ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ایک شکل میں نہیں رہتا، وہ ہمیشہ چینج کرتا رہتا پریشر پہ، اور یہ الگ الگ طاقتوں کی وجہ سے وہ ایک سسٹم آف پلیٹس ہے ہمارے پاس، تو اکثر یہ کئی سالوں میں جو پلیٹس ہوتی ہیں وہ اکثر ٹکرا جاتی ہیں، جب ٹکر ہوتی ہے دونوں کی تو اس میں سے ایک زور سے ایک طاقت نکلتی ہے زمین کے اندر، ویسے تو وہ اتنی زیادہ اس کی شدت ہوتی ہے کہ اگر کوئی وہاں پر اگر سطح کے 1 کلومیٹر نیچے ہو تو وہ کچھ بچے ہی نہ اوپر، لیکن کیونکہ بہت زیادہ فاصلہ ہے تو اس کی وجہ سے نقصان کم ہوتا ہے، لیکن وہ بھی بہت زیادہ، یعنی وہ بہت گہرائی کے اندر یہ چیزیں ہو اس رہی کو ناپا جاتا ہے میگنیٹیوڈ میں، ہیں۔ تو 1 سے 3 تک تو میگنیٹیوڈ اکثر پتہ بھی نہیں چلتا، 4 سے 5 پہ سے آپ کو ہلکا سا جھٹکا لگتا ہے، آج تک 9 میگنیٹیوڈ سے 10 میگنیٹیوڈ تک ہے، لیکن زیادہ تر 9 پوائنٹ کچھ آتا ہے آج تک جتنے بھی تیز سے تیز زلزلے آئے ہیں۔ 6، 7 اور 8 جو میگنیٹیوڈ ہوتا ہے اس کے اندر اس کی شدت کو بہت زیادہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ 5 اور 6 پہ تو جو چھوٹے گھر ہوتے ہیں، کمزور گھر ہوتے ہیں، وہ تو ٹوٹ جاتے ہیں، اور 7 اور 8 پہ بڑی بڑی بلڈنگز جو ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ جو ابھی ترکی میں زلزلہ آیا ہے یہ 7.8 ریکٹر سکیل تھا، یعنی کہ تقریباً 8 کے لیول کا تھا، جو کہ اونچے درجے کے زلزلوں میں شمار ہوتا ہے۔ جی تو 7.8 بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کے اوپر آرام سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اونچی بلڈنگز ہے نا، اونچی بلڈنگز کے اندر ایک نقصان بھی ہوتا ہے، جیسے اگر آپ دیکھیں، آپ کسی چیز سے آپ ایک ٹاور سا بناتے ہیں، جو ٹاور ہوتا ہے وہ جتنا اونچا ہوتا ہے اس کا بیلنس کمزور ہوتا ہے، جب نیچے سے وہ زور زور سے جب جھٹکا آئے گا تو وہ بڑی بلڈنگز جو ہوں گی وہ آپس میں ٹکرا جائیں گی اور ساتھ والوں پہ بھی نقصان ہوگا، تو یہ جتنے زیادہ جیسے شہر ہوتے ہیں وہاں پر ترکی زیادہ ہم سے ترقی کر چکا ہے، اور وہاں پر بلڈنگ زیادہ اونچی ہیں پاکستان کے نسبت، تو وہاں پر اس چیز کا بھی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ جی، نقصان زیادہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ ملٹی سٹوری بلڈنگ ہیں، جو کہ 20 منزلہ 30 منزلہ عمارتیں تھیں، اس لیے وہ زیادہ گریں اس زلزلے کی وجہ سے، اور اگر ہم
ایک یا دو منزلہ عمارت ہو تو وہ اس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، تو وہاں پہ زلزلے کے اثرات کم ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے آپ زلزلے کے حالت میں اگر ہوں تو کیا یعنی کہ اگر آپ ایسی جگہ ہوں جہاں زلزلہ آ رہا ہو تو کیا ہم ایسے اقدامات کریں کہ جس سے ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں یا کم نقصان کروا سکتے ہیں؟ کوئی ایسی چیزیں ہیں ہمارے سامعین کو آپ بتائیں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ڈریں گے یا گھبرائیں گے تو آپ کے ذہن میں نہ ہی کچھ ہوگا اور آپ ویسے ہی زخمی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ جیسے آپ کو پہلے آپ نے اپنا ہوش نہیں کھونا، پورے ہوش و حواس میں سب سے پہلے دیکھنا کہ آپ کھڑے کہاں ہیں۔ آپ فرض کریں آپ اپنے گھر میں دوسری منزل پہ ہیں، سب سے پہلی چیز، کیونکہ شروع میں ہر جو جھٹکے ہلکی ہی ہوتے ہیں، ہم نے فوراً وہاں سے بھاگنا ہے اور اپنے گھر سے کسی دور میدان کی طرف جانا ہے اور کوشش کیے تاروں اور درخت سے بھی دور ہو، ایسی جگہ جہاں پر کچھ ایسا نہ پڑا ہو جو گر سکے آپ پر۔ صحیح۔ اور اگر آپ زیادہ اونچا کھڑے ہیں 10 منزلہ 9 منزلہ پہ کہ آپ سوچتے ہیں کہ اب میں جا ہی نہیں سکتا کہ اتنی دیر تک، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے کسی ایسی چیز آپ کو لگے کہ جو اگر چھت خدا نخواستہ گر جائے تو وہ کچھ حد تک آپ کو بچا سکے کہ آپ زخمی ہوں لیکن آپ کی جو موت واقعہ نہ ہو، جان بچ سکے۔ تو اس میں سب سے پہلے ٹیبل یا کوئی ہلکی سی جیسے کوئی بینچ ہوتے ہیں بیڈ ہو گیا، بیڈ کے نیچے آپ وہاں چلے جائیں۔ پھر ایک دوسری چیز آپ نے فوراً کال کر دینی ہے۔ آج کل ہر کسی کے پاس فون اور موبائل ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہم نے کسی ایمرجنسی لائن پر جس کا بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے فوراً اس کو کال کرنی ہے، تاکہ اگر کسی اور کے ذہن میں ہے تو جلد سے جلد مدد بھی آپ کی طرف پہنچ جائے۔ صحیح۔ تو جی سامعین و حاضرین، یہ ہمارے ننھے بچے نے بڑی اچھی مفید معلومات آپ کو دیں زلزلے کے حوالے سے کہ زلزلے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، ریکٹر سکیل کے اوپر جو ہے اس کے ڈیفرنٹ لیول جو ہم کہا جاتا ہے کہ جی یہ 5.1 لیول کا تھا ریکٹر سکیل پہ، یا یہ 6.5 تھا یا 7.8 تھا، تو یہ کیا ہوتے ہیں لیول؟ انہوں نے بڑے اچھے سے بتایا کہ پہلے 3 لیول جو ہیں وہ فیل ہی نہیں ہوتے کہیں، اور چوتھے 5ویں لیول پہ جا کے اگر ریکٹر سکیل کا لیول 4 یا 5 لیول کا ہے تو پھر آپ کو ہلکے جھٹکے محسوس ہوں گے۔ 5 سے 7 تک جو ہے وہ جو کمزور مکان ہے وہ گر جاتے ہیں، جن کی بنیادیں کمزور ہوں، پرانے بسیدہ عمارتیں ہوں، وہ گر سکتی ہیں۔ اور 7 سے لے کے 9 تک جو ہے وہ زلزلہ جو ہے وہ شدید ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے بڑی عمارتیں گرتی ہیں، اور 9.1 جو ہے اب تک جو ہے وہ پوری دنیا میں سب سے بڑا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور میکسیمم لیول 10 ہے۔ اس لیے جو ہے یہ زلزلے کے مختلف لیول ہیں، جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو زلزلہ ترکیہ اور شام میں آیا ہے یہ 7.8 تھا، یعنی کہ یہ ہائی لیول کے درجوں زلزلوں میں ایک اچھے لیول کا درجہ زلزلہ تھا، جس کی وجہ سے اتنی تباہی ہوئی ہے۔ تو اب ہم اپنے آخر موضوع کی طرف آتے ہیں، اور پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج یہ آگہی کا یہ پروگرام جو ہم کر رہے ہیں، اور اس میں ہم آپ لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ یہ جو وزیر اعظم کا پروگرام ہے زلزلہ زدگان کی مدد، تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اس میں جو ہے NFCIT جو اس پروگرام کو بھی کروا رہا ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے۔ ہمارے جو وائس چانسلر صاحب ہیں ڈاکٹر اختر علی کارو ملک صاحب، انہوں نے جو ہے باقاعدہ طور پہ اس کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو بلا کے ان کے ساتھ جو ہے ان کو موٹیویٹ کیا ہے، اور ہمارے اسٹوڈنٹ نے دل بڑا کرتے ہوئے تقریباً 1000 روپے فیس اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی طرف سے ڈونیشن جو ہے وہ منیمم دیں گے، اور اس طریقے سے 4000 اگر اسٹوڈنٹ ہیں NFC کے تو 1000 سے اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو یہ 40 لاکھ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے جو بچے ہیں
انہوں نے دریا دلی کا ثبوت دے کے جو ہے یہ ڈونیشن کنٹریبیوٹ کیا ہے. اس کے علاوہ فیکلٹی بھی اپنے اپنے اس کے مطابق جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے. اور جو انیشیٹو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا اور پنجاب گورنمنٹ کا اس کے اوپر جو ہے عمل درآمد کرتے ہوئے جو ہے ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا جا رہا ہے. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے بھائی ہمیں سن رہے ہیں اس پروگرام کے توسط سے وہ کسی سرکاری ادارے کا حصہ نہیں بھی ہیں تو وہ بھی مختلف جو تنظیمیں ہیں آپ کو مل جائیں گی. آپ اس میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اگر چاہیں تو وزیر اعظم کا جو فنڈ ہے اس کے اندر بھی آپ امداد کے لیے دے سکتے ہیں. اور یہ ہم نے اس پورے پروگرام کا لب لباب یہی تھا کہ جو ہے ترکی جو ہے وہ ہمارا اپنا اسلامی بھائی ہے. ایسے سمجھیں کہ ہمارے ہی پاکستان کے کوئی صوبے کے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے تو ہمیں جو ہے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے. اس کو اپنا در سمجھنا چاہیے اور اس میں جتنا حصہ ڈالیں گے اتنا ہی بہتر ہے تاکہ جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ فنڈ اکٹھا ہو. اور ہمارے ترکی بھائی جو ہمیشہ ہماری مدد کرتے ہیں اس دفعہ ان کے پاس جب جائے گا تو وہ بھی یاد رکھیں گے کہ کبھی پاکستان نے بھائیوں نے بھی ہماری امداد کی ہے. اسی میں ایک جو ہے ابھی پچھلے دنوں جو ہے ترکی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ایک پاکستانی بھائی نے جو کہ امریکہ میں مقیم ہے اس نے جا کے ترکی کی ایمبیسی کے اندر جو ہے وہ 30 لاکھ امریکی ڈالر جو پاکستانی جو ہے وہ تقریباً بنتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں آپ نہیں بلکہ 3 کروڑ ڈالر دیے ہیں جو کہ پاکستانی 7.5 سے 8 ارب روپے بنتے ہیں. وہ اس نے ایک آدمی نے امداد دی ہے اور اس نے اپنا نام تک بتانا گوارا نہیں کیا. تو ایسے بھی اللہ لوگ ایسے بھی مخیر حضرات موجود ہیں جو اپنا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. تو ہم اور کچھ نہیں 100 200 جو اپنی حیثیت کے مطابق 1000 2000 جو جتنا کر سکتا ہے وہ ضرور کرے. اور اس امداد سے جو ہے یقیناً جو سردی میں ٹھٹھرتے ہمارے مسلمان بھائی وہاں بیٹھے ہیں ان کو اگر وہ اس تک یہ امداد پہنچے گی اور ان کو فائدہ پہنچے گا تو یقیناً جو ہے ہم بھی جو ہے وہ خوش ہوں گے. اللہ تعالی ہمارے ہاں بھی برکت دے گا اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. تو میں جاتے جاتے چاہوں گا پروفیسر امتیاز صاحب کو کہ وہ بھی قوم کو ایک پیغام دیں اس بارے میں. جی پروفیسر ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ آپ کے طلباء نے NFC کے جو طلباء ہیں اور آپ کے وائس چانسلر ڈاکٹر اختر علی ملک صاحب انہی کے انیشیٹو دینے پہ انہی کے جو ہے موٹیویشن پہ تحریک دینے پہ آپ کے طلباء بھی آگے ہیں اور خاص طور پہ آپ اور آپ کا شعبہ بھی مجھے پتہ ہے کہ محترم سامعین ڈاکٹر کامران جو لیاقت صاحب ہیں یہ نہ صرف یہاں ہیڈ ہیں جو انجینئرنگ کا الیکٹریکل کا شعبہ ہے بلکہ ایک ان کی یہ سماجی خدمت بھی ہے اور وہ ایک عرصے سے یہ سماجی خدمت ریڈیو کے پنجاب جو رنگ کا ریڈیو ہے اس کے ذریعے بھی FM کے ذریعے دے رہے ہیں سر انجام. لیکن ایک بات بڑی قابل ذکر ہے وہ بڑا ہے تو مصرع لیکن چونکہ برمحل ہے پرانا مصرع ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. تو یہ وہ درد دل تھا ڈاکٹر صاحب جس کا ہم پورا 1 گھنٹے بھر سے ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ایک مسلمان جو پاکستانی ہے اور وہ جو امریکہ میں ہے اس نے اپنے جو ہے نا اپنی ضرورتوں کو علیحدہ رکھ کر یہ سوچا کہ میرے بھائی تکلیف میں ہے اور اسی جذبے کی جس پہ ڈاکٹر صاحب میں بھی زور دوں گا کہ پاکستان میں جہاں بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے ہمارے بچوں کے پاس اگر 1 روپیہ بھی ہے تو اور وہ ہے تو وہ اگر 1 دن کی اپنی پاکٹ منی بھی دے دے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اگر ہماری بہن جو ہے اپنے نئے کپڑے نہ خریدے اور وہی کپڑوں کے پیسے وہاں دے دے ایک طالب علم اپنی ایک نئی شرٹ نہ لے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں سر. اگر ہم ان چیزوں کو جو ہے نا اس طرح سے سوچیں تو ہمارے بھائیوں کا یہ مسئلہ اس وقت جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے جو کہ اس وقت مصیبت کی گھڑی میں ہے. آپ نے ڈاکٹر صاحب مجھے بلایا موقع دیا کہ میں اس کار خیر اور اچھے کام میں آپ کے ساتھ شامل ہوں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ جناب. جی موز محمد آپ کیونکہ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ بھی اپنے کلاس فیلو یا 2 بچے دوسرے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو کوئی میسج اس حوالے سے دینا چاہیں کہ وہ ہمارے ترکی بھائیوں کی مدد کریں. ہاں ویسے تو ہم سب 10 سے 20 روپے تو کم از کم ہمارے دن میں یعنی ہم کوئی چیز لے لیتے ہیں کوئی کچھ کر لیتا ہے. اگر ہم اپنے
ایک ہفتے کا بھی بلکہ ایک دن کے وہ 10-20 روپے بھی اس امداد میں دے دیں تو سوچیں وہاں جو بچے جن کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں اور وہ باہر گھر کے بغیر ہیٹر کے بغیر باہر برف میں بیٹھے ہیں ان کی کتنی مدد ہو سکتی ہے. جی بہت اچھا پیغام دیا. تو اب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے اور میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ملیں گے کسی نئے ایشو کے اوپر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.